ہوں گیلانی صاحب، یہ آپ نے دونوں مہمانوں کی ڈسکشن سنی، لیکن جو کے پی حکومت کو کانفیڈنس میں لینے کی بات کر رہے ہیں بخاری صاحب، وہ ایپیکس کمیٹی ہو، دیگر کمیٹیاں ہوں، آتے تو ہیں، لیکن جو اختیار ولی خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کہیں نہ کہیں ٹلٹ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ تو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، پاکستان کی ریاست پہ حملے کرتا ہے، اس سے تو کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ ہماری پالیسی بھی وہی ہے جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اگینسٹ ٹیررزم. اور جہاں تک کوئی بیانات کی بات ہے کہ بھئی کس نے بیان دیا ہے کس نے نہیں دیا، تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں گا کہ ہماری جماعت میں اور ہمارے جماعت کے بیانیے میں بہت کلیئرٹی ہے، اور ہمارے لیڈرشپ لیول سے لے کے نیچے کارکن لیول تک ٹیررزم کے خلاف ہمارے ذہنوں میں کلیئرٹی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور ہمیں ٹیررزم کا جو جواب ہے اس پہ ہمیں بالکل ہول ہارٹیڈلی نہ صرف کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے زیرو ٹالرنس کی، ہماری بھی وہی ہے. جہاں تک اس کو ٹیکل کرنے کی بات ہے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان جو سب جماعتوں نے مل کے بنایا تھا اے پی ایس کے سانحے کے بعد، وی نیڈ ٹو کم اپ ود نیشنل ایکشن پلان 2.0. یہ ایک نیا نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام جماعتوں کو، تمام اداروں کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہمیں ایک جوائنٹ ایک کلیکٹیو طریقے سے اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے دیکھیں اس کے پیچھے تو ظاہر ہے یہ افغانستان میں جو مسئلہ ہے وہ ٹیررزم والا، اس کے پیچھے دیگر ممالک بھی ہیں، جس طرح بھارت ہے، جس طرح اسرائیل ہے. یہ ایسے ملک ہیں جو کہ پاکستان کو پراکسیز کے ذریعے جو ہے ویک کرنا چاہتے ہیں.